check, test, check, check, test, check. Hello, hello. Audio check. Hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Audio check. Check, test, check, check, test. مین کرام انوالم کالج انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام حضرات مدعو شاعر حضرات تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہاں پر موجود رہیں گے. آج کے مہمان خصوصی عزت مآب حیدرآباد کے کوتوال کمشنر آف پولیس صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور ان چند کلمات کے ساتھ میں مشاعرہ کے آغاز تک کچھ اپنے خیالات سے آپ کے ساتھ جڑنے کا اجازت چاہوں گا. علامہ اقبال نے کہا تھا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. دراصل شاعری کا ذوق
انہیں اسات کو ہوتا ہے جن کے پاس احساسات ہوتے ہیں اور ایک دھڑکتا دل ہوتا ہے، جن میں انسانیت ہوتی ہے اور جو زندگی کو قریب سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج کل ہم اساتذہ ہمیشہ طلباء سے یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر ایک کو اپنی ایک منزل تلاش کرنی چاہیے، ایک گول ہونا چاہیے، زندگی کا ایک پرپز ہونا چاہیے، اور اس منزل مقصود کے حصول کے لیے صحیح مسلسل ہونی چاہیے۔ لیکن آج سے دہوں قبل علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، وہ سنیے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، دریا تجھے ملا ہے سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ آج کل امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اس تعلق سے علامہ اقبال نے کہا تھا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا بدل دے جو تیری وہ سجدہ تلاش کر، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو اور خود چلے پیدل وہ آقا تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ تو معزز سامعین کرام، ابھی شاعر حضرات تیار ہو رہے ہیں، چند منٹوں میں وہ یہاں پر حاضر رہیں گے، تو اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے، مشکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے، مشکلوں سے بھاگ جانا آسان ہوتا ہے، ہر پہلو زندگی کا امتحان ہوتا ہے، ڈرنے والوں کو ملتا نہیں کچھ زندگی میں، لڑنے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے، زندگی بس ایک حسین خواب ہے، دل میں جینے کی چاہت ہونی چاہیے، غم خود خوشی میں بدل جائیں گے، صرف مسکرانے کی عادت ہونی چاہیے، چھولے آسماں زمیں کی تلاش نہ کر، چھولے آسماں زمیں کی تلاش نہ کر، جیلے زندگی خوشی کی تلاش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی خود ہی میرے دوست، مسکرانا سیکھ لے وجہ کی تلاش نہ کر، کام کرو ایسا کہ ایک پہچان بن جائے، ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے، یہاں زندگی تو ہر کوئی کاٹ لیتا ہے، زندگی جیو اس طرح کے مثال بن جائے، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے، ڈر مجھے بھی لگا فاصلہ دیکھ کر، پر میں بڑھتا گیا حوصلہ دیکھ کر، خود بخود میرے نزدیک آتی گئی میری منزل میرا حوصلہ دیکھ کر، نہ پوچھو میری منزل کہاں ہے، ابھی تو سفر کا ارادہ کیا ہے، نہ ہاروں گا حوصلہ عمر بھر، یہ میں کسی اور سے نہیں خود سے وعدہ کیا ہے، پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً، پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں، اکثر وہ لوگ خاموش رہتے ہیں زمین پر جن کے ہنر بولتے ہیں، جس میں ابال ہو ایسا خون چاہیے، جس میں ابال ہو ایسا خون چاہیے، جیت کی خاطر ایسا جنون چاہیے، یہ آسماں بھی آ جائے گا زمین پر، یہ آسماں بھی آ جائے گا زمین پر، بس ارادوں میں ایسی گونج چاہیے، آج بادلوں نے پھر سازش کی، آج بادلوں نے پھر سازش کی، جہاں میرا گھر تھا وہیں بارش کی، اگر فلک کو ضد ہے بجلیاں گرانے کی، اگر فلک کو ضد ہے بجلیاں گرانے کی، تو ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیانہ بنانے کی،
अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तोलना आसमान बाकी है। शुक्रिया। मैं अब सज्जाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, मेरे मालिक मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तेनात के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। मौजिस हाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा 7वां कुल हिंद नवाब शाह आलम खान यादगार मुशायरा है। वैसे इसको शुरू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन बीच में कोविड की वजह से 2 साल ज़ाया हो गए थे, लिहाजा ये हमारा 7वां मुशायरा है। और दोस्तों, हमारे महबूब आलम साहब ने और मुजाहिद आलम साहब ने ये महसूस किया कि आज के दौर में अगर उर्दू को ज़िंदा रखना है तो याद रखिए, उर्दू को अगर पायदार रखना है तो सबसे बेहतरीन ज़रिया है शायरी और मुशायरे। आज कोई ऐसी महफिल नहीं है, चाहे वो मौलाना का वाज हो, मौलाना का वाज हो, वो वाज उस वक्त तक मुकम्मिल नहीं होता जब तक कि उसमें शेर की आमिज़श न हो। मैं एक मरतबा सुन रहा था, मौलाना कारी अब्दुल बारी साहब, वो इतना लंबा वाक़या सुना, आखिर में गालिब के एक शेर पे बोले कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो वाक़या एक शेर में सुन लीजिए। अल्लाह की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, अल्लाह की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग मांगने गए और पैगंबर ही मिल जाए। ये है शायरी का कमाल। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार तारकेश्वरी सिन्हा जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, उस वक्त वो सेंटर की फाइनेंस मिनिस्ट्री थी और कई लोग थे वहाँ पर, कई लोग मौजूद थे दूसरे स्टेट्स के। वो सब अपना अपना डिमांड रखे रहे थे, हमें ये चाहिए, वो कहे ये चाहिए, वो कह रहा ये स्टेट चाहिए। तो तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा, तुझे कैसे मैं बताऊं जो है फ़र्क तुझ में मुझ में, तुझे कैसे मैं बताऊं जो है फ़र्क तुझ में मुझ में, तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा गम गमे ज़माना, तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा गम गमे ज़माना। और दोस्तों, इंतहा तो ये है, इंतहा मैंने देखा है कि हमारे एन.टी. रामाराव साहब, जिनको उर्दू नहीं आती, मगर फिर भी वो जब तकरीर कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने उर्दू के एक शेर का सहारा लिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो उर्दू को जाने, मगर इसके बढ़ावे के लिए, इसके तजरीज और उसको आगे बढ़ाने के लिए महबूब आलम साहब और मुजाहिद आलम साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। याद रखिए, उर्दू के बढ़ावे के लिए उन्होंने स्पेशल क्लास रखी और उसमें कोई किस्म का पाबंदी नहीं थी, चाहे वो बच्चा आए, जवान आए, बूढ़ा आए, जो भी आए उस क्लास में उर्दू सीख सकता है और बगैर किसी मुआवजे के। इसी तरह उन्होंने ऑनलाइन भी उर्दू क्लासेस शुरू की ताकि कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये हमारे खुशकिस्मती है कि आज ऐसे लोग हैं जो उर्दू के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वरना तो आप जानते हैं, वरना मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, हर कोई चाहने वाला है मेरा, मैं तेरे देश में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं तेरे देश में उर्दू की तरह। दोस्तों, वरना तो ये है कि आजकल उर्दू की जो सताइश की जाती है, वो ख़ास मौका आया, कभी इलेक्शन आया तो ये लोग ज़रा उर्दू की तायद करते हैं, वरना इसके बाद कुछ नहीं। इलाही ये लीडर समझ पा गए क्या, इलाही ये लीडर समझ पा गए क्या, शराफत के रास्ते इन्हें भा गए क्या, जहां देखो उर्दू के हक में लेक्चर, इलेक्शन के दिन फिर आ गए क्या। ये तो बहरहाल, और साहब और एक सुनिए, अजब नहीं के तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं के तुक्का भी तीर हो जाए, फुटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मोबालियों को ना यूं देखा करो हिकारत से, मोबालियों को ना यूं देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए।
نہ جانے کون سا گنڈا ہو. تو شروع کر. دوستو بزرگوں، اب چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے تو میں تمام شعراء کرام سے دوستوں اور بزرگوں، پہلے تو ایک ضروری اعلان کہ ہمارے ہر دل عزیز اور مشہور شاعر جناب عمران پرتاپ گڑھی، جو حیدرآباد نواب محبوب عالم صاحب کی ریکویسٹ پر اور مجاہد عالم خان صاحب کی ریکویسٹ پر حیدرآباد تشریف لائے ہیں، اور خاص طور پر اس مشاعرے میں شرکت کے لیے. اور نواب مجاہد عالم صاحب نے انہیں اس ایئرپورٹ پر ریسیو بھی کر لیا ہے، اور وہ اس وقت ہوٹل میں ہیں. وہ ایک آدھ گھنٹے کے اندر یہاں ضرور تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ میرے پاس شعراء کرام کی بہت لمبی فہرست ہے. میں شعراء کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ باری باری اسٹیج پہ آئیں. انجم رہبر صاحبہ ماجد دیوبندی، جناب ماجد دیوبندی، جناب اقبال اشر، محترمہ لتا حیا، محترمہ شبینہ ادیب، جناب معین شاداب، جناب قیصر خالد، جناب ابرار کاشف، جناب سفیان قاضی، جناب سجاد جھنجٹ، محترمہ خوشبو شرما. یہ لتا حیا جی، انجم رہبر اور خوشبو شرما چونکہ ان کا پلین تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ یہاں تشریف لانے والی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق شکیل، جناب سردار سلیم، ڈاکٹر علیم خان فلکی، جناب کوکب ذکی، جناب ظفر فاروقی اور سبیحہ تسلیم میڈم، سبیحہ تبسم. دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جس پر اہل حیدرآباد کو ناز ہے اردو کے حوالے سے. وہ ہے ہمارے محبوب عالم خان صاحب. تو میں بالکل ان کی جو کوششیں اور جو کاوشیں رہی ہے وہ میں دیکھتا ہوں، اور کئی لوگ واقعی. تو میں عالی مرتبت عزت مآب نواب محبوب عالم خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامعین کو مخاطب کریں. نواب محبوب عالم خان صاحب. نواب صاحب کے لیے ایک شعر عرض ہے. دعا کرو کہ سلامت رہے ہمت ان کی، دعا کرو کہ سلامت رہے ہمت ان کی، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پر بھاری ہے. السلام علیکم. حاضرین محفل، زندگی کے 40 سال اس ادارے کی خدمت کرتے گزر گئے، اور یقیناً میں زندگی کے مغرب میں داخل ہوں. مجھے ناز ہے، فخر ہے اس ادارے پہ. یہ وہ ادارہ ہے جو ہر وقت قوم اور ملت کے لیے سب سے آگے آگے. سامعین، میں شکر گزار ہوں بالخصوص ہمارے کمشنر پولیس صاحب، وہ یہاں تشریف لائے ہیں اپنے باوجود گناگوں مصروفیت کے. اور آج سارے شعراء اکرام، بالخصوص میری بہن لتا حیا
جو ان کی باوجود کچھ مصروفیات کے، لیکن کل میری گفتگو کے بعد انہوں نے حیدرآباد آیا، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ اور میں نے ان کو واضح کیا کہ جتنے ہمارے شعراء اکرام گزشتہ کئی برسوں سے انوارلوم تشریف لاتے ہیں، ان کی اگر ایک کی بھی غیر حاضری ہم کو محسوس ہو تو یہ مشاعرہ یقیناً پھیکا پڑ جائے۔ جب تک مشاعرہ ہے آپ حضرات انوارلوم کے، آپ جانتے ہیں کہ یہ انوارلوم کی ایک تہذیب ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس کا جو محور ہے وہ اردو ہے، اردو بولنے والے ہیں، اردو زبان ہے، لیکن وقت کی گردش کا شکار زبان ہوئی، وقت کی گردش کا شکار قوم ہوئی، اور وقت کی گردش کا شکار ملت ہوئی۔ اور ہماری ایک روایت ہے کہ اس ادارے کو ہم نے بالکل غیر سیاسی طور پر رکھا ہے، اور یہ ادارہ قوم و ملت کے لیے وقف ہے۔ اس طریقے سے ہم نے ہمارے طلباء کی تعلیم کے لیے کوشش کی گزشتہ 40 برسوں میں۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں دنیا کے جس شہر میں بھی جاتا ہوں انوارلوم طلباء وہاں موجود۔ یہ حقیقت میں میری زندگی کا حاصل ہے، اور میں کچھ نہیں چاہتا تھا، میں یہی چاہتا تھا کہ میری قوم کی خدمت ہو، میری قوم پھلے پھولے اور آگے آئے۔ ہماری یہ کاوش ہے کہ اردو جو میری اور آپ کی زبان ہے وہ پھلے پھولے آگے بڑھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانے کی گردش کا شکار ہوئی یہ زبان، اور غیر ضروری اس زبان کو ایک مذہب کے ساتھ ملوث کر دیا گیا، جو کہ یقیناً اس ہندوستان کی ایک ایسی زبان جس پہ ہندوستان ناز کر سکتا ہے، کہ وہ زبان جس نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان بتایا، وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ تعصب کا شکار ہوا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ لوگ اردو کی طرف مائل ہیں، اور مجھے ایک آپ حضرات سے بالخصوص سارے اہل اردو سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اولاد کو اردو سے واقف کرائیے، اردو لکھنا پڑھنا سکھائیے۔ دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا اردو کی وجہ سے مشاعرے ہوتے تھے، لیکن اب حالات اتنے بدل گئے ہیں، مشاعروں کی وجہ سے اردو زندہ دکھ رہی ہے۔ تو یہ ہم پہ لازم ہے اس بات کا کہ ہم ہماری زبان کو زندہ رکھیں، یہ ہماری تہذیب ہے۔ ایک ایک چیز ہم نے ہماری تہذیب کے کھویا ہے، ہمارا لباس کھویا ہے، ہمارے زندگی کا جو روز جس طریقے کے ایک دوسرے سے ملنے کے طریقے تھے، ایک دوسرے سے جو ہم گلے ملتے تھے یا ہاتھ ملاتے تھے، وہ ہم نے کھویا ہے۔ کئی چیزیں ہیں ہم جو ہماری قوم کا لباس کھویا ہے ہم نے۔ میری یہی گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ اردو پھلے، اردو کی ایک تہذیب ہے، مشاعرہ اس تہذیب کا ایک اہم ہے، ایک ستون ہے جس کو ہم نے اپنایا، اور اللہ کے فضل سے گزشتہ 7 سال سے انتہائی کامیابی کے ساتھ ہم نے مشاعروں کا انعقاد کیا ہے۔ میرے اور ذمہ داروں سے انوارلوم کے یہ بات میں نے مسلسل ان لوگوں کے سامنے رکھی کہ اضلاع کے جو اردو بولنے والے ہیں ان کا ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ یہ مشاعروں کو اضلاع پر پھر ان کو منعقد کیا جائے۔ آپ حضرات واقف ہیں اس بات سے کہ مشاعرہ بالخصوص اس لیول کا کوئی آسان یا بچوں کا کھیل نہیں، لیکن کوشش تو یہی ہے کہ ہم یقیناً اضلاع کی عوام کی خاطر ہم ان مشاعروں کا انعقاد بہت جلد اضلاع میں بھی شروع کر دیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشاعرے جتنا ہو سکے ان کے منعقد ہوں، لوگ اردو کو اپنائیں، لوگ سنیں، اردو کا جو ورثہ ہے وہ ان لوگوں کے اور ہمارے سامنے آئے، جو
جو تاریخ ہے ہم اس سے واقف ہوں، بالخصوص نئی نسل ان سے واقف ہو کہ یہ وہ زبان ہے جس نے ہندوستان کی آزادی میں جو کارنامے انجام دیے ہیں، شاید ہی کوئی اور ہندوستانی زبان ہو جہاں پر جو اس فخر سے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اتنا کام کیا۔ لوگوں، میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شعراء اکرام نشین پر آگے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس جلسے کو جو چلائیں گے ان کے حوالے مائک کر دیا جائے تاکہ آپ حضرات کو اور انتظار کرنے کی وجہ نہ ہو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، پھر ایک بار آپ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں آیا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ میں میری زندگی کے یقیناً میں نے کہا کہ مغرب میں داخل ہو چکا ہوں، ابھی ایک 15-20 دن نیچے ایک شدید سرجری کا شکار ہوا۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں اس قابل ہوا کہ آپ کی موجودگی میں یہاں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ لوگوں، مزید میں آپ کو اس قسم کی مخاطبت سے تعلق کرتے ہوئے مائک کو میں ذمہ داروں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہو، میں پہلے میرے پاس مجموعہ کلام ہے جناب غلام قادر خان صاحب کا۔ غلام قادر خان صاحب نواب محبوب عالم خان صاحب کے سالے بھی ہیں اور مجاہد عالم خان صاحب کے ماموں بھی ہیں۔ ان کو بھی شاعری سے بڑا لگاؤ ہے اور انہوں نے باقاعدہ ایک مجموعہ کلام لکھا ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی رسم اجرائی ہو، تو اس کی رسم اجرائی کے لیے میں جناب اقبال اشر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کی رسم اجرائی کرے۔ بزرگوں، دوستوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان حیدرآباد کے پولیس کمشنر موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ I request him to address you. Good evening, everyone. نواب محبوب عالم خان صاحب کے ساتھ یہ پروگرام کو اعلان کرنے کا جو میرے کو سوبھاگیہ ملا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا بہت آبھاری ہوں۔ میں اردو لینگویج کو بہت
बहुत अच्छा पसंद करता हूँ। वो बहुत मीठी और बहुत अच्छा लैंग्वेज है। और जो पुराने हिंदी मूवीज़ में ये उर्दू के साथ जो गाने होते हैं तो ये कितना मीठा होता है, कितना अच्छा होता है। अगर कोई कहता ये उर्दू भाषा जो है नवाबों का भाषा है, मैं बोलता हूँ ये गलत है। जो उर्दू बोलते हैं वो नवाब होते हैं। और मैं भी दिल में से एक शायर हूँ। तेलुगु में मैं लिखते रहता हूँ खुद के लिए। जब कॉलेज में थे इसी शहर में, जब मैं यूनिवर्सिटी में थे तो मैं कॉलेज मैगजीन्स के लिए भी लिखते थे। अभी आईपीएस में आके मैं पब्लिश नहीं किया, लेकिन खुद के लिख के रखा है पूरे ये पोएम्स को, और जब रिटायर होता हूँ शायद उसको पब्लिश करता हूँ। अभी तो ये सीपी हैदराबाद के पोस्ट में तो कोई शायरी का सवाल ही नहीं है। ये तो इसमें होता है सवालों का सवारी, चैलेंजेस। कोई शायरी अभी नहीं होता है। मन करता है कभी कभी लिखने का, कुछ सुनने का, पढ़ने का, लेकिन नहीं, टाइम तो, वक्त तो नहीं मिलता इसमें। लेकिन ऐसे ही प्रोग्राम्स को जब भी मौका मिलता तो मैं आता हूँ, तो इसलिए कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होगा और बहुत अच्छे और बड़े लोगों से मिलने की मौका मिलता है यहाँ। फिर एक बार मैं आपको, आप सबका शुक्र गुजारते हुए, ये मौका देने के लिए सबको थैंक यू बोलते हुए मैं नमस्ते करता हूँ। थैंक यू। कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो उर्दू के साथ जो मोहब्बत का इजहार किया है, उर्दू के साथ जो यगानत बताई है, वाकई वो काबिल तारीफ है। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि एक मरतबा उनके लिए एक तालियां बजा दी जाए। वाह। हैं? बुजुर्गों और दोस्तों, अब मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। लिहाजा मैं जनाब मोइन शादाब साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पे आएं और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। आज के मुशायरे की सदारत अली जनाब इज़्ज़त माब महबूब आलम खान साहब, मोतमदे एजाजी अनवालुम एजुकेशनल एसोसिएशन करेंगे। जनाब मोइन शादाब साहब। एक बार आप लोग इजाज़त दीजिए पुरजोर तालियों से। आज के इस बेहद तारीख़ी, पुरवकार और मेयार से भरपूर कुल हिंद मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम नवाब महबूब आलम खान साहब, मोतमिद एजाज़ी, मोहतरम श्रीनिवास रेड्डी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो अभी यहाँ कुछ देर कबल आपसे खिताब भी फरमा रहे थे, मोहतरम नवाब मुजाहिद आलम खान साहब, जो इस खानवादे की तहजीबी रिवायतों के अमीन हैं, उनके तमाम मुतल्लिक़ीन, स्कूल मुंतज़िमा, अनवारुल उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन के अराकीन और अहदेदारान, मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेमन हाजी सज्जाद साहब, जी.ए. नूरानी साहब, अहमद बेग साहब, मुअज़्ज़ज़ शोरा इकराम और दोस्तों, जब हम नवाब शाह आलम खां यादगार मुशायरा और इसका 7वां एपिसोड या 7वां एडिशन लेकर हाजिर हैं, तो मुझे
نواب عالم خان صاحب کی، شاہ عالم صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اچانک میر کی ربائی یاد آ جاتی ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے، ناز جس کو کمال پر بہت کم ہوئے، ہو گر میں سخن تو دراوے یک خلق، خاموش رہے تو ایک عالم ہوئے۔ کیونکہ ایسی شخصیت کے اگر وہ بولتے تھے تو بھی ایک عالم بن جاتا تھا، ایک ایسی شخصیت کے جب وہ خاموش ہوتے تھے تو بھی ایک عالم بن جاتا تھا۔ اسی لیے لوگ ان کو نواب شاہ عالم کے نام سے پکارتے ہیں۔ جب ہم کسی شخصیت کے نام سے کوئی مشاعرہ منعقد کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ شعراء کرام آئیں، سامعین آ جائیں، ان کی ضیافت ہو جائے، لوگ اپنا کلام پڑھیں، لوگ تفریح کریں اور مشاعرہ ختم ہو جائے۔ یہ مشاعرے کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جس شخصیت کی یاد میں یہ 7واں کل ہند مشاعرہ اس کالج کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کو انوار العلوم کالج کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسے کامیاب انسان تھے اور ایسی عظیم ترین شخصیت تھے، ایک ایسی مایہ ناز ہستی تھے، ادب کے محافظ تھے، تہذیب کے علمبردار تھے اور اردو دوست تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے بہت سے شوق اور ذوق جن کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ سرزمین دکن سے جو چند مایہ ناز ہستیاں آج تک پیدا ہوئی ہیں، اس میں ایک بہت ممتاز اور بہت روشن اور بہت ہی چمکتا ہوا مہکتا ہوا نام محترم نواب شاہ عالم خان صاحب کا ہے۔ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس عظیم سرزمین کو، اس عظیم شخصیت کو کہ جو جامعہ عثمانیہ جیسی ایک مشہور عالم یونیورسٹی کا سپوت رہا ہے، نواب شاہ عالم خان صاحب۔ اس یونیورسٹی کے جو چند مایہ ناز طالب علم ہو سکتے ہیں، ان کی اگر سخت ترین بھی فہرست بنائی جائے تو اس میں نواب صاحب کا نام شامل ہوگا۔ ایک عالم ان کا گرویدہ تھا، جس سے میں نے عرض کیا کہ وہ خود میں ایک عالم تھے۔ ان کی فراست، دیانت، ذہانت، صلاحیت اور سب سے بڑی بات جو ایمان کے تئیں ان کا ایک پختہ عقیدہ تھا، اس کی مثال بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک طرف انہوں نے جہاں اردو کی آبیاری کی، ایک طرف جہاں انہوں نے سماجی خدمات کی اور اس شہر کو صنعتی انقلاب سے ہم آہنگ کیا، وہی ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے، انہوں نے مسجدیں آباد کی، مسجدیں بنائیں۔ اور مسجد کوئی بھی بنا سکتا ہے، لیکن مسجد بنا کر مسجد کی خدمت کرنا، مسجد میں رہ کر مسجد کی صفائی کرنا، یہ سعادت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مسجدیں قائم کرتے ہیں، جو مساجد کی خدمت کرتے ہیں، خود مساجد اور نمازیوں کے وہ سجدے کے نشان گواہی دیتے ہیں کہ اس شخص نے خدا کے دین کی کتنی خدمت کی ہے۔ مجھے یہ بات اچانک یاد آ گئی کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جو گرد اڑتی ہے، اس گرد کے لگنے سے انسان کے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے نہ جانے کتنے کام تھے نواب شاہ عالم صاحب کے، جن کو ہم خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ ایک اور ذکر کروں گا، آخر میں وقت بہت ہو رہا، کہ گلابوں کے بہت شوقین تھے آپ۔ یہ سمجھیے کہ انہوں نے گلابوں سے پیار کیا، گلابوں کی کھیتی کی، گلابوں کے باغ لگائے، گلابوں کے فارم بنائے، اور دنیا میں جو سب سے خوبصورت حسین ترین گلاب ہے، وہ گلاب آپ کی سرزمین حیدرآباد کا ہے، وہ گلاب اس کھیت کا ہے جسے اپنے لہو سے نواب شاہ عالم خان صاحب نے سینچا تھا۔ تو آئیے پرزور تعلیز اور شخصیت کی خدمات کو ہم سلام کریں، اور ہم یہ عہد کریں کہ انہوں نے جو فلاحی کام کیے تھے، ان کو سچا خراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس روایت کو نواب محبوب عالم خان صاحب نے برقرار رکھا ہے، اس لیے یہ سب کی محبوب ترین شخصیت بن گئے ہیں۔ جن کی محبوبیت ہے کہ لوگ ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ان کے والد محترم سے کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ اس تہذیب کو، جو خاندانی روایت، خاندانی تہذیب ان کے ذریعے نواب صاحب کی ہم تک پہنچی ہے، اس کو محترم مجاہد عالم خان صاحب آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری ساری رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نواب شاہ عالم خان صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کریں، اور ان کے لگائے ہوئے جو درخت ہیں ان کی چھاؤں سے یوں ہی مستفید ہوتے رہیں۔ ہم سلامتی کی دعا کریں گے نواب محبوب عالم خان صاحب کے لیے بھی، ان کے تمام
گھر کے لوگوں کے لیے، ان کے اسکول کے اسٹاف کے لیے کہ یہ کام بڑا کام ہے۔ تقریر جب فرما رہے تھے آج کے صدر اعلی وقار محترم نواب محبوب عالم خان صاحب، تو انہوں نے اردو کا درد بیان کیا، اردو کے تئیں اپنی شفقت کا اظہار کیا۔ جو لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، دراصل وہ اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ملک کی حفاظت کرتا ہے وہ پوری انسانیت کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر مشاعرے کا آغاز کروں گا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد سے وائسرائے صاحب کو میٹنگ کرنی تھی۔ وائسرائے انگریزی بولتے تھے۔ مولانا آزاد سے جب ان کا انٹرویو طے ہوا تو ایک انٹرپریٹر رکھا گیا، ایک ترجمان یعنی انوادک ان کو دیا گیا۔ وہ سوال کرتے رہے، وہ جواب دیتے رہے، جو ترجمہ نگار تھا ترجمانی کرتا رہا۔ ایک مرحلے پر آ کر جو انٹرپریٹر تھا، جو ترجمہ کر رہا تھا، اس نے کوئی غلط ترجمہ ان کی بات کا کر دیا۔ مولانا نے کہا کہ میاں اس بات کو آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا، اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جب انٹرویو ختم ہوتا ہے، وائسرائے صاحب نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ تو اتنی اچھی انگریزی جانتے ہیں، اتنی اچھی انگریزی لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، پھر آپ کو انٹرپریٹر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ انگریزی میں بات کرتے۔ کیا خوبصورت جواب دیا مولانا نے۔ اس پورے پنڈال کی طرف سے داد اٹھنی چاہیے مولانا کے جواب کے لیے۔ مولانا نے کہا کہ وائسرائے صاحب، آپ 5000 کلومیٹر دور سے آ کر بھی اپنی زبان کو نہیں چھوڑ سکتے، اور مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی زبان کو چھوڑ دوں۔ تو وہی جذبہ اس مشاعرے کا جذبہ ہے جو نواب محبوب عالم خان صاحب یہاں بڑی محبت سے ہر برس منعقد کرتے ہیں۔ آئیے، پورا مجمع تیار ہے، ہمارے شورائے کرام بھی تیار ہیں، یہ سما منتظر ہے کہ مشاعرے کا آغاز ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بارگاہ رسالت مواب میں پہنچ کر وہاں حاضری دے کر آج کے اس خوبصورت مشاعرے کے آغاز کی سعادت حاصل کریں۔ اس شخصیت کے نام کے جس نے ہم کو رحمان دیا، اس شخصیت کے نام جس نے ہم کو قرآن دیا، اس شخصیت کے نام سے جس نے ہم کو وقار انسان دیا، جس نے پوری انسانیت کا بھرم رکھا۔ میں ان شعروں کے ساتھ کہ آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، رب سے ملنا ہے مدینے کی طرف چلتے ہیں، زخم جن ہاتھوں سے کھانا انہیں مہکا دینا، زیست کے ایسے قرینے کی طرف چلتے ہیں کہ اس طرف چل دیے منزل نہ ادھر ہے نہ ادھر، لوٹیے مکہ مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے گزارش کریں اس شخصیت سے کہ جس نے پوری دنیا میں اپنی شخصیت سے، اپنی شاعری سے اور اپنے کلام سے اپنا نام سنہرے حروف میں درج کرایا ہے، اور حیدرآباد کے تو محبوب شعراء میں ہیں۔ میں جناب ماجد دیوبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مواب میں ہم سب کی طرف سے عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ استقبال کیجئے جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا کہ وہ نعتیہ شعروں سے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عالی مرتبت نواب محبوب عالم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ منتظمین مشاعرہ، شورائے کرام، صف سامعین میں یہ تمام علمی کہکشاں کی موجودگی میں میں نعت سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اجازت قبلہ نواب صاحب، نعت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، تھوڑا توجہ چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا یہ ہم پر احسان کر دیا ہے، کتنا بڑا یہ ہم پر احسان کر دیا ہے، کتنا بڑا یہ ہم پر
احسان کر دیا ہے، اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے، اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم لوگ غزل پڑھتے ہیں، آپ سے واہ واہ کی گزارش کرتے ہیں، آپ نوازتے ہیں، کیا کہنا۔ لیکن جب نعت پڑھی جاتی ہے اگر ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو 70 نیکیاں ہمارے حصے میں آتی ہیں۔ پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ کی گزارش ہے آپ سے۔ کتنا بڑا یہ ہم پر احسان کر دیا ہے، کتنا بڑا یہ ہم پر احسان کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے۔ آداب، سلامت رہے آپ لوگ۔ اتحاد امت کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کا کوئی مسلک ہو، آپ کا عقیدہ ہو، آپ اس پر قائم و دائم رہیں، لیکن ممبر رسول سجا کر کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو کافر نہ کہیں، اس لیے کہ میرے سرکار نے پوری زندگی دشمنوں کو بھی دعائیں دی، کوڑا پھینکنے والی کی بھی عیادت کرنے گئے۔ بے شک۔ اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے، ممبر رسول کا ہے، ہونٹوں پہ بد کلامی۔ بہت خوب، سنیں حضرات، اتنا اہل علم کا مجمع۔ کیا کہنا۔ ممبر رسول کا ہے، ہونٹوں پہ بد کلامی، امت نے اپنا کتنا نقصان کر دیا ہے۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ آداب۔ امت نے اپنا کتنا نقصان کر دیا ہے۔ کیا بات۔ آداب۔ ممبر رسول کا ہے، ہونٹوں پہ بد کلامی، امت نے اپنا کتنا نقصان کر دیا ہے، اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے۔ بہت خوب۔ ادب، ادب کا ایک اسکول، ادب کی درسگاہ، ایک درسگاہ میں مشاعرہ۔ شعر پیش کرتا ہوں، پہلا مہمان جو وہاں تک تشریف لے گیا، سماعت فرمائے۔ معراج پر بلایا، باتیں کری بٹھایا، سبحان اللہ کہیے گا۔ معراج پر بلایا، باتیں کری بٹھایا، یعنی عظیم لفظ مہمان کر دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی عظیم لفظ مہمان کر دیا ہے، اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے۔ بہت خوب۔ نعت کا ہر شعر اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ میں شعر دل کے گہرائیوں سے قبلہ نواب صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائی، اللہ مزید آپ کی عظمتوں میں اضافہ فرمائے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں حکم مصطفیٰ سے، ایک واقعہ آقا کا۔ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں حکم مصطفیٰ سے، آقا نے مشرکوں کو حیران کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آداب، جزاک اللہ۔ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں حکم مصطفیٰ سے، پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں حکم مصطفیٰ سے، آقا نے مشرکوں کو حیران کر دیا ہے۔ کیا بات۔ اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے۔
معین بھائی جی ارشاد فرمائیں، سماعت فرمائیں شعراء حضرات کی طرف سے ارشاد، یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، ارشاد پیش فرمائیں۔ کرتا ہوں۔ حضرت بلال تیری قسمت کا کیا ٹھکانہ، کیا کہنے، سبحان کیا اللہ، کہنے، ملاحظہ کیا فرمائیں۔ کہنے ہیں، ہاں ہاں۔ حضرت بلال تیری قسمت کا کیا ٹھکانہ، مولا نے تجھ کو کتنا ذیشان کر دیا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، مولا نے کیا کہنے۔ حضرت بلال تیری قسمت کا کیا ٹھکانہ، حضرت بلال تیری قسمت کا کیا ٹھکانہ، آقا نے تجھ کو کتنا ذیشان کیا کر بات ہے، دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آخری خطبہ میرے سرکار کا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام، قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے نواب صاحب مجھے شعر عطا کر دیا اس آیت کے حوالے سے نعت کا، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تشریف لے گئے ہیں آقا جب اس جہاں سے، آہا، تشریف ملاحظہ لے گئے فرمائیں۔ ہیں آقا جب اس جہاں سے، تشریف لے گئے ہیں آقا جب اس جہاں سے، اس حادثے نے سب کو بے جان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آداب سلامت رہے، تشریف کیا بات لے گئے ہیں آقا جب اس جہاں سے۔ 1.25 لاکھ صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کیونکہ دین مکمل ہو گیا تھا۔ تشریف لے گئے ہیں آقا جب اس جہاں سے، اس حادثے نے سب کو بے جان کر دیا ہے۔ ادب، اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے۔ آخری شعر عاشقان رسول کی پیشانی پر لکھ کر واپس ہو رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کیا کہنے، اللہ نے عطا جو قرآن کر دیا ہے۔ قرآن کی آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سماعت فرمائیں۔ محبوب کی اطاعت جنت کی ہے ضمانت، کیا بات ہے، بے شک محبوب کی اطاعت جنت کی ہے ضمانت، یہ مرحلہ بھی رب نے آسان کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ مرحلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادب، محبوب کی اطاعت جنت کی ہے ضمانت، محبوب کی اطاعت جنت کی ہے ضمانت، یہ مرحلہ بھی رب نے آسان کر دیا ہے۔ صدیق ہوں، نواز صاحب بھی آپ کی نظر شعر، آپ ہم سب کی سرپرستی کرتے ہیں۔ صدیق ہوں، عمر ہوں، عثمان یا علی ہوں، سماعت کیجئے۔ صدیق ہوں، عمر ہوں، عثمان یا علی ہوں، منصب خدا نے ان کو پہچان کر دیا ہے۔ کیا بات ہے، منصب خدا نے، ادب، صدیق ہوں، عمر ہوں کہ عثمان یا علی ہوں، صدیق ہوں، عمر ہوں، عثمان یا علی ہوں، منصب خدا نے ان کو پہچان کر دیا ہے۔ واہ، کتنا بڑا یہ ہم پر احسان کر دیا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ نے عطا جو سبحان قرآن کر دیا، اللہ نے عطا جو قرآن کر سبحان دیا ہے. بہت شکریہ. کیا کہنے کیا کہ بزرگ اور دوستو، ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب مشاعرے کے اس افتتاحی حصے میں، اس ابتدائی مرحلے میں مشاعرے کے دامن پر نعتیہ شاعری کے خوبصورت گلبوٹے درج کر رہے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشبو پورے مشاعرے کو معطر کرتی رہے گی. آپ سے گزارش ہے کہ جب ہم نعت سنتے ہیں تو واقعی ہم کو باادب ہونا پڑتا ہے. کچھ تکلفات بھی ہوتے ہیں، کچھ حجابات بھی ہوتے ہیں، اس مقدس کلام کو سننے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں. لیکن جب عام مشاعرہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں شاعر آپ سے بہت سے تقاضے کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ داد و تحسین سے نوازتے رہیں. حالانکہ یہ حیدرآباد ہے، یہاں مشاعرہ سننے کی تہذیب سے آپ کو آگاہ کرانا خود اپنے آپ کو جو ہے ایک طرح سے شرمندہ کرنے کے مترادف ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری کو بس میں یاد دلا رہا ہوں. تو ایک بار مجھے لگنا چاہیے کہ یہاں سے آخر تک یہ پورا خوبصورت جو گراؤنڈ ہے، یہ تالیوں کی گونج اٹھنی چاہیے ہمارے شعراء کے استقبال کے لیے. تو ایک بار مجھے بتائیے آپ زوردار تالیاں بجا کر کے مشاعرہ شروع کریں. بہت شکریہ. اب لگا کہ یہ حیدرآباد ہے. میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ حیدرآباد میں بہت سے مشاعرے، تاریخی مشاعرے ہوا کرتے تھے، جس میں شنکر جی میموریل کا مشاعرہ، ادبی کلب کا مشاعرہ، یا پھر انجمن زندہ دلانے حیدرآباد کا مشاعرہ. اب چوتھا مشاعرہ جس سے حیدرآباد کی شناخت ہے، یہ نواب شاہ عالم یادگاری مشاعرہ ہوتا ہے، جس میں ہر شاعر پڑھنا چاہتا ہے، ہر سامع جس کو آ کر سننا چاہتا ہے. تو آئیے حضرات، اس مشاعرے کی میزبانی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ انوار العلوم کالج سے وابستہ ایک ایسی شخصیت سے ہم مشاعرے کا ادبی دور اور بہاریہ دور کا آغاز کریں کہ جو یہاں پر ہندی وبھاگ کی جو ہیں وہ ادھیکش ہیں، یعنی HOD ہیں ہندی ڈپارٹمنٹ کی، اور وہ سہ لسانی شاعر ہیں، ٹرائی لنگول پوئٹس ہیں، یعنی اردو اور ہندی اور تیلگو تینوں زبانوں میں شاعری کرتی ہیں. میری مراد محترمہ صبیحہ تبسم صاحبہ سے ہے، جو شعراء کی میزبانی میں بھی بہت پیش رہتی ہیں. میں ان کو ان کے شعر کے ساتھ زحمت سخن دینا چاہتا ہوں. ان کا ایک شعر ہے کہ جو سہاروں کا سہارا ہے مجھے وہ مل گیا، کر دیے ہیں میں نے دنیاوی سہارے مسترد. تو ظاہر ہے کہ جب دنیا کے سہارے ہم مسترد کر دیتے ہیں تو ایک وہ سہارا مل جاتا ہے جو تمام بے سہاروں کا اور تمام سہاروں کا سہارا ہے. تو آئیے استقبال کیجئے محترمہ ڈاکٹر صبیحہ تبسم صاحبہ کا کہ وہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں. میزبان شاعرہ ہیں، ان کا حق زیادہ بنتا ہے. صبیحہ تبسم صاحبہ. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو صدر محترم کی اجازت ہو تو میں فلسطین کے جو آج کے حالات ہیں پہلے اس پر ایک خطاب پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. دشمن نے لہو سے جو تجھے سرخ کیا ہے، دشمن نے لہو سے جو تجھے سرخ کیا ہے، اے ارض فلسطین تیرا زخم ہے تازہ، اے ارض فلسطین تیرا زخم ہے تازہ. وہ دن بھی ضرور آئے گا اے ارض فلسطین، وہ دن بھی ضرور آئے گا اے ارض فلسطین، مٹ جائے گا دنیا سے جو دشمن ہے تیرا، مٹ جائے گا دنیا سے جو دشمن ہے جو تیرا. بہت بہت شکریہ. غزل پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. مطلع پیش کرتی ہوں جو کہ نواب شاہ عالم خان سر کی نظر کرتی ہوں میں. یہ مسترد مسترد کوكب شہاب انجم وہ سارے مسترد. بہت شکریہ. مسترد کوكب شہاب انجم وہ سارے مسترد، ان کے آگے حسن کے سب استعارے مسترد، ان کے آگے حسن کے سب استعارے مسترد. بہت شکریہ. جل نہ جائے حسن کی آتش سے خرمن عشق کا، جل نہ جائے حسن کی آتش سے خرمن عشق کا، کر دیے ہیں میں نے شعلے اور شرارے مسترد، کر دیے ہیں میں نے شعلے
اور شرار مسترد. بہت شکریہ. ہجر کے اشکوں کا ان کے، ہجر کے اشکوں کا ان کے ہم تقابل کیا کریں. بہت شکریہ. ہجر کے اشکوں کا ان کے ہم تقابل کیا کریں. سارے جگنو سارے موتی سارے تارے مسترد. بہت شکریہ. سارے جگنو سارے موتی سارے تارے مسترد. بہت شکریہ. یہ میں یہاں پر جو طلباء موجود ہیں ان کی نظر کرنا چاہتی ہوں. میں نے کشتی چھوڑ دی طوفان کی دھاروں کی طرف. میں نے کشتی چھوڑ دی طوفان کے دھاروں کی طرف. کر دیے کچھ سوچ کر میں نے کنارے مسترد. کر دیے کچھ سوچ کر میں نے کنارے مسترد. توجہ چاہتی ہوں. جو سہاروں کا سہارا ہے مجھے وہ مل گیا. جو سہاروں کا سہارا ہے مجھے وہ مل گیا. کر دیے ہیں میں نے دنیاوی سہارے مسترد. کر دیے ہیں میں نے دنیاوی سہارے مسترد. بہت شکریہ. تم کو پستی سے نکلنا ہے تو بس ایسا کرو. تم کو پستی سے نکلنا ہے تو بس ایسا کرو. خود ستوں بن کر رہو کر دو سہارے مسترد. کیا کہنے ہیں. خود ستوں. بہت شکریہ نوازش. تم کو پستی سے نکلنا ہے تو بس ایسا کرو. جی. خود ستوں بن کر رہو کر دو سہارے مسترد. مقطع پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. تیرے ہونٹوں کے تبسم سے زیادہ کچھ نہیں. واہ. تیرے ہونٹوں کے تبسم سے زیادہ کچھ نہیں. پھول کلیوں کے تبسم استعارے مسترد. کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. پھول کلیوں کے تبسم استعارے مسترد. بہت شکریہ. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. بہت شکریہ سبیحہ تبسم صاحبہ. یہ انوار العلوم کی بھی نمائندگی ہوئی، میزبانی بھی ہوئی، حیدرآباد کی بھی میزبانی اور نمائندگی ہوئی. آئیے میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور ایسے شاعر کے جن کا تعلق انوار العلوم کالج سے ہی ہے، وہ یہاں کے طالب علم رہے ہیں، یہاں سے وابستہ ہیں، جناب ظفر فاروق صاحب پر میری نظر پہنچ رہی ہے. آپ ان سے واقف ہیں. ظفر فاروق صاحب کی انگلیاں نبض حالات پر رہتی ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر وہ غزل کہتے ہیں. نور اندوری کا ایک شعر تھا کہ میری انگلیاں نبض حالات پر ہیں، بہت سوچ کر میں غزل کہہ رہا ہوں. تو آئیے اسی طرح کی غزل جناب ظفر فاروق صاحب سے سنی جائے. میں ان سے گزارش گزار ہوں. حاضرین محترم السلام علیکم. ایک مطلع ایک شعر سماعت فرمائیں جناب صدر کی اجازت سے. مطلع یوں ہے کہ چراغ جب سے جلا ہے غریب خانے میں. توجہ چاہوں گا کہ چراغ جب سے جلا ہے غریب خانے میں، اجالے ہو گئے مصروف منہ چھپانے میں. کیا بات ہے. چراغ جب سے جلا ہے غریب خانے میں. چراغ جب سے جلا ہے غریب خانے میں، بہت خوب. اجالے ہو گئے مصروف منہ چھپانے میں. اجالے ہو گئے مصروف منہ چھپانے میں. اور یہ شعر دیکھیے کہ میں جن کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا. میں جن کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا. میں جن کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا، اسے سکون ملا میرا گھر جلانے میں. کیا کہنے ہیں. میں جس کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا، میں جس کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا، اسے سکون ملا میرا گھر جلانے میں. اسے سکون ملا میرا گھر جلانے میں. ایک چھوٹی بہر کی غزل سماعت فرمائیے. توجہ چاہوں گا حضرات. محترم حاضرین، مطلع یوں ہے کہ ایک ذرا تیرے پاس آنے سے، ایک ذرا تیرے پاس آنے سے، ایک ذرا تیرے پاس آنے سے دور ہم ہو گئے زمانے سے. کیا بات ہے. ایک ذرا تیرے پاس آنے سے، ایک ذرا تیرے پاس آنے سے دور ہم ہو گئے زمانے سے.
اس نے مطلب ہے کہ غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے، غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے، کھل گیا بھید مسکرانے سے، غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے، بہت شکریہ، غم نہیں چھپ سکا چھپانے سے، کھل گیا بھید مسکرانے سے۔ ایک شعر ہے کہ توجہ چاہوں گا کہ اس نے تنقید کرنا چھوڑ دیا، اس نے تنقید کرنا چھوڑ دیا، توجہ چاہوں گا کہ اس نے تنقید کرنا چھوڑ دیا ایک ذرا آئینہ دکھانے سے، بہت شکریہ کہ اس نے تنقید کرنا چھوڑ دیا، اس نے تنقید کرنا چھوڑ دیا ایک ذرا آئینہ دکھانے سے، ایک ذرا آئینہ دکھانے سے۔ یہ شعر دیکھیے کہ بے اثر ہو گئی دعائیں سب، توجہ چاہوں گا کہ بے اثر ہو گئی دعائیں سب ایک نوالا حرام کھانے سے، بہت شکریہ کہ بے اثر ہو گئی دعائیں سب، بے اثر ہو گئی دعائیں سب ایک نوالا حرام کھانے سے، ایک نوالا حرام کھانے سے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ کوششیں ہو گئی سبھی ناکام، کوششیں ہو گئی سبھی ناکام، راز کھلتے گئے چھپانے سے، کوششیں ہو گئی سبھی ناکام، راز کھلتے گئے چھپانے سے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ ہو گئے دور رنج و غم سارے، توجہ چاہوں گا کہ ہو گئے دور رنج و غم سارے چھوٹے بچوں کے مسکرانے سے، ہو گئے دور رنج و غم سارے، ہو گئے دور رنج و غم سارے، بہت شکریہ، چھوٹے بچوں کے مسکرانے سے، چھوٹے بچوں کے مسکرانے سے۔ آخری شعر ہے غزل کا، یہ شعر غزل کا ہے، توجہ چاہوں گا کہ یہ شعر غزل کا آخری ہے، توجہ چاہوں گا کہ ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا، توجہ چاہوں گا کہ ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا، ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا، جس کے پیچھے تھے ہم زمانے سے، واہ 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 بھائی، ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرات۔ ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا، ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا، جس کے پیچھے تھے ہم زمانے سے، جس کے پیچھے تھے ہم زمانے سے۔ اور مقطع یوں ہے کہ ظلمت کفر چھٹ گئی ہے ظفر، ظلمت کفر چھٹ گئی ہے ظفر شمع ایمان کی جلانے سے، کیا کہنے ہیں، ظلمت کفر چھٹ گئی ہے ظفر شمع ایمان کی جلانے سے، ایک ذرا تیرے پاس آنے سے دور ہم ہو گئے زمانے سے۔ بہت شکریہ۔ ایک نوالا والا شعر پڑھیے، نوالا حرام، اچھا نوالا والا۔ بے اثر ہو گئی دعائیں سب، بے اثر ہو گئی، بے اثر ہو گئی دعائیں سب ایک نوالا حرام کھانے سے، اور ہو گیا ہے وہ اب زمانے کا، جس کے پیچھے تھے ہم زمانے سے۔ بہت شکریہ۔